ضمیر صاحب، ایز اے جرنلسٹ آپ نے دونوں بڑے سیاستدانوں کی باتیں سنی اس حوالے سے، وزیر اعظم کے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ صرف پرفارمنس بیس نہیں ہے، تھوڑا سا ندیم عبدالچند صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ شاید کوئی کرپشن کے اوپر بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہوں، لیکن میرے حساب میں اس میں دو لوگوں کے حوالے سے تو نعیم الحق کی جیت ہوئی ہے، ایک فواد چودھری اور دوسرے اسد عمر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نعیم الحق صاحب کچھ عرصہ، کوئی ہفتے 15 دن پہلے کچھ لوگوں کو، اکانومسٹ کو لے کے گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، جتنی بدنامی اس وقت آپ کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے معیشت کے فرنٹ پہ، وہ اسد عمر کی پالیسیز کی وجہ سے۔ آپ ان کا نیریٹو بھی دیکھ لیں جو وہ کہتے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا بھی جو ان کے ساتھ وہ لے کے گئے کچھ لوگوں کو ملوایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کی بھی باتیں سن لیں۔ اور ان کا کلیم نعیم الحق کا یہ بھی تھا کہ وہ خود بھی فائنانس کو سمجھتے ہیں، بینکر رہے ہیں، اور وہ آرٹیکلز بھی لکھتے رہے ہیں، اور انہوں نے پھر پرائم منسٹر کو کچھ تھوڑا سا کنونس کرنے کی بھی کوشش۔ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہے بڑی کھلم کھلا ٹویٹ پہ جو جنگ بھی ہوئی، اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ جی الٹیمیٹلی پی ٹی وی ایم ڈی کو ہٹا دیا گیا اور فواد چودھری صاحب کی ون ون سچویشن ہو گئی، لیکن آج ہم نے دیکھ لیا کہ الٹیمیٹلی ون جو ہے وہ نعیم الحق صاحب کی ہوئی۔ ایک تو یہ چیز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل گروپنگ ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس کی وجہ بھی ہے یہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی جو لسٹ جو اس وقت سامنے آئی ہے 6-7 لوگوں کی۔ اور دوسری بڑی انٹرسٹنگ چیز میں دیکھ رہا تھا کہ زیادہ تر لوگ صرف مشرف کے ساتھی اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں۔ ان سارے لوگوں میں 5 لوگ میں دیکھ رہا ہوں، حفیظ شیخ، اعجاز شاہ، فردوس عاشق اعوان، پھر فواد چودھری صاحب بھی یقیناً رہ چکے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی، اور یہ سارے تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں یقیناً۔ جو اب سب سے بڑا ایشو ارشد جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے فائنینشیل یا اکنامک ایشوز کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انٹرپٹ کر لوں کیونکہ نوٹیفیکیشنز کی کاپی ہمارے پاس آ گئی اور عدیل راجہ نے مجھے بھیج دیا۔ عدیل صاحب اسکرین پر ڈال دیں۔ یہ ناظرین آج کا نوٹیفیکیشن ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر نے کچھ وزارتیں ری ایلوکیٹ کی ہیں فوری طور پہ، وفاقی وزراء اور منسٹر آف اسٹیٹس کی، جس میں فواد چودھری صاحب کو ری ایلوکیٹ کیا گیا ہے انفارمیشن منسٹری سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ، غلام سرور خان صاحب کو ری ایلوکیٹ کی گئی ہے ایویشن ڈویژن، اعجاز احمد شاہ صاحب کو فیڈرل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر سے انٹیریئر بنا دیا گیا ہے، شہریار آفریدی صاحب کو اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجن دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسرا نوٹیفیکیشن بھی ناظرین سامنے آیا ہے جس میں ظفر اللہ مرزا صاحب کو نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوارڈینیشن کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر لگایا گیا ہے، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، اور مسٹر ندیم بابر صاحب کو پیٹرولیم ڈویژن، اور ندیم بابر کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو تفصیل سے آگاہ بھی کریں گے۔ تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ایک تو پارٹی کے اندر بھی کافی ساری گروپنگز ہیں جس وجہ سے ہوا، دوسرا جیسے چند صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا کرپشن ایشو ہوا ہوگا یقیناً، کیونکہ سرور خان صاحب کے حوالے سے بھی مبینہ طور پر یہ باتیں آتی رہی سامنے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، دیکھیں میں نقصان ہوا تھا اور اس کے بعد پھر اگر یہ ہیلتھ والا معاملہ ہے تو ابھی جو میڈیسن کا اتنا بڑا پرائسز کا ایشو آیا تو اس میں بھی سوالات اٹھ رہے تھے۔ چند صاحب، ہم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی سالڈ چیز سامنے آئی ہے، وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ پرائسز 72 گھنٹے میں کم کریں، لیکن انہیں جو کرپشن والی جس کو بنائے، لیکن جو کرپشن والی بات کر رہے ہیں